ظلم تو دیکھیں ہمارا ساتھ ہو رہا ہے اور ہوگا. اور دوسری چیز میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں وقف کے حوالے سے. بار بار ایک بات اٹھتی ہے, میں کل یہ بات کروں گا کہ یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی نہیں ہے, آدیواسیوں کی بھی ہے, دلتوں کی بھی ہے, سکھوں کی بھی ہے, کرسچنس کی بھی ہے. نہیں, یہ صرف لڑائی ہماری ہے. آج ایران کیوں فاتح ہے؟ اس نے کسی کا سہارا نہیں لیا, اس نے لڑائی اپنی سمجھی اور خود لڑا ہے. تن و تنا ہے اوپر, انہوں نے اللہ پہ یقین کیا. اور ایک بات اور, سب اہل سنت والجماعت کے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ بات سن لیں, یہ تو 1857 کے بعد معاملہ کھٹائی میں پڑے ہیں, ان پہ خاص کرم ہے کربلا والوں کا. وہاں سے ان میں جرت علی ہے اور فکر حسین ہے جس نے ان کو فاتح بنایا. ابھی انہوں نے جنگی بیڑے اتارے سمندر میں دو نام سے, غدیر اور حیدر. المیہ تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت میں کئی مدرس ایسے ہیں کہ وہ غدیر اور حیدر کے نام سے ہی واقف نہیں ہوں گے. یہ المیہ ہے, یہ المیہ ہے. میں نے ایک ویڈیو کلپ نکالی تھی 2 سال پہلے, 57 مسلم ملک ہیں, اس میں 56 تو ہمارے اہل سنیوں کے ہیں, میں بھی سنی ہوں الحمدللہ, اہل سنت والجماعت سے ہیں. ایک شیعہ واحد ملک ایران. تو میں نے کہا تھا 56 بہنوں کا ایک بھائی ایران. دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان معاملات میں پہچانا جاتا ہے. دیکھیں آج اس نے ہمارے مورل بوسٹ کیے. مسلمان غزہ پٹی میں جو مظلوموں کی پٹائی ہو رہی تھی, ظلم ہو رہا تھا, دہشت ہو رہی تھی, مسلمانوں کو کوئی فرق, 200 کروڑ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ ہیں فلسطین کے معاملے میں, لیکن جو سربراہ ہیں مسلم ممالک کے وہ امریکہ کی گود میں بیٹھے. مسلمانوں کے ساتھ یہ بڑا المیہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس اقتدار اور دولت ہوتی ہے تو وہ اپنی راہ سے بھٹک جاتے ہیں. یہ المیہ ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک بات اور کہی تھی, مسلمانوں کو اپنے سچے قائدین سے ہمیشہ بدگمانی رہی ہے. وہ ان کے جیتے جی منڈے تو گاتے نہیں ہیں, بعد مرنے کے ان کے مرضی خواہ اور نواخواہ ہو جاتے ہیں. اور حق کے ساتھ ہمیشہ قلت رہی ہے, کثرت ہمیشہ باطل کے ساتھ رہی ہے. اس کی نظیر کربلا میں دیکھنے کو ملتی ہے. دیکھیے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لڑائی ہماری اپنی ہے. آپ دیکھیں نا, وقت کے معاملے میں چند بیچارے سیکولر مائنڈڈ ہندو لیڈرز آ جاتے ہیں, روئے روا لوگ, لیکن سماج چاہے وہ سی اے این آر سی ہو, مسلم سماج کے علاوہ کوئی سماج نظر نہیں آیا. یہ حقیقت ہے. کچھ بیچارے ہیں مخلص لیڈران جو آتے. اچھا 232 لوگوں نے پارلیمنٹ میں وقت کی مخالفت کی, وقت امینڈڈ ایکٹ کی. مسلم ممبر آف پارلیمنٹ تو کل 24 ہیں. اچھا انہوں نے جو کی نا, کچھ تو واقعی میں سیکولر ہیں, کچھ وہ اپنی پارٹی کی لائن ٹو کر رہے تھے کیونکہ وہ بی جے پی کے خلاف ہیں, اس لیے پارٹی کی لائن ٹو کر رہے تھے. دیکھیں بھائی یہ لڑائی کسی کی نہیں ہے. اگر یہ سب کہتے ہیں ان کی باری آ گئی, ان کی باری آ گئی, نہیں. سی اے نے صاف ظاہر کر دیا کہ غیر مسلمانوں کو سی اے میں لیا, صرف مسلمانوں کو چھوڑ دیا. پارسیوں کو بھی لیا, عیسائیوں کو بھی لیا, بدھسٹ کو بھی لیا, یہودیوں کو بھی لیا, عیسائیوں کو بھی لیا, ہندوؤں کو بھی لیا. چھوڑا گیا تو صرف مسلمانوں کو. ان کی لڑائی اسلام اور مسلمان سے ہے, یہ بات واضح ہو جائے, کیونکہ خطرہ آپ سے ہے, دوسروں سے نہیں ہے. جب تک آپ یہ نہیں سوچو گے کہ یہ لڑائی آپ کی اپنی ہے اور آئین کے اور ڈیموکریسی کے دائرے میں آپ اپنی آواز نہیں اٹھائیں, اس کے لیے قربانیاں تو دینا پڑے گی. اگر بابری مسجد اس دن تشتری میں دیکھے نہیں آتے تو آج یہ حالت نہیں ہوتے. اسی دن اگر ہم 5-10 ہزار کڑیا تھے تو یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتے. ہم نے بہت دیر کری. تشتری میں دینا آپ یہ سمجھے تھے کہ وہ مان جائیں گے, مانے نہیں, ان کے حوصلے دراز ہو گئے. پہلو خان کی جب پہلی موب لنچنگ ہوئی تو اسی دن ہم روڈ پہ اتر جاتے تو دوسری موب لنچنگ نہیں ہوتی. سمجھے نا, بالکل سچائی ہے, حقیقت ہے. یہ بزدلی یہ مسلمانوں پہ زیب نہیں دیتی ہے. بزدلی اور بخیلی یہ اسلام کے ورودھ ہے, اسلام کے برحق سے. اور آج ہم ان دونوں چیز میں مبتلا ہیں. ایک ہمارے میں سوشل ایونز ختم کرنا پڑیں گے, اصراف بیجا جسے کہتے ہیں, ویسٹیج آف منی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شادیوں میں اس قسم سے پیسہ خرچہ کیا جا رہا ہے
50-50, 100 قسم کے کھانے ہیں. آدمی ایک دو کھانے کے بعد منہ پھیر لیتا ہے, پیسہ ضائع ہو رہا ہے. یہ پیسہ ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. دیکھیں اگروال, متل سماج, یہ ہندوستان کے جوز ہیں, یہودی ہیں, دولت مند ہیں, جینی, انہوں نے اپنی اصلاح کر لی, دلتوں نے اصلاح کر لی. ہم کب اپنی اصلاح کریں گے؟ دیکھیں اسراف بیجا نہ ہو, یہ ہمارا پیسہ میڈیکل اور ایجوکیشن پہ فوکس ہو. ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں, تعلیم نسواں جس کا ذکر ہے وہ تعلیم نسواں نہیں ہے جس پہ ہماری مستورات دوڑی چلی آ رہی ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل ہے, اور وہ مشکل کیا ہے میں ہر جگہ کہتا ہوں. ہمارے میں ایک بڑا امبیلنس ہو گیا ہے جسے کہتے ہیں آپ کے کمپیٹیبلٹی. لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں, لڑکے کم پڑھ رہے ہیں. اس سے 3 پرابلمز آئی ہیں ہمارے سماج میں. رشتے نہیں ہو رہے, یہ بڑا المیہ ہے. دیکھیں اگر ہمارا سماج مضبوط نہیں ہے تو ہم کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتے. ہم علم کے معاملے میں مضبوط نہیں ہوئے, اخلاق کے معاملے میں مضبوط نہیں ہے, اور ہمارا سماج مضبوط نہیں ہے, تو یہ تو گفتم نشستم برخاستم والی بات ہوگی. میں یہ نہیں کہتا ہوں لڑکیاں پڑھیں نہیں, لیکن فوکس لڑکوں کی تعلیم پہ ہونا بہت ضروری ہے. شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, رشتے نہیں آ رہے ہیں, رشتے ہوتے ہیں تو یا تو سیپریشن ہو رہا ہے یا ڈائیورسز ہو رہا ہے. طلاق آج سے 20, 25, 30 سال پہلے اگر کسی کے گھر میں طلاق ہوتی تھی تو صفِ ماتم بچ جاتا تھا. آج طلاق عام سی بات ہوتی جا رہی ہے, میاں بیوی میں بنتی ہی نہیں ہے. تو بچوں کی ہم کیا اصلاح کریں گے, کیا تربیت دیں گے؟ تو اس کی بنیادی وجہ پھر ایک چیز اور ہے, ایک ریکٹ چلا ہوا RSS VHP کا کہ مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ. اب دیکھیں میں ایک بات بڑی پریکٹیکل سی بات کرتا ہوں. ایک کچی عمر ہوتی ہے نا, کالج میں لڑکے لڑکیاں جب پڑھتے ہیں تو یہ جو محبت والا ایشو ہے, یہ محبت والا سنڈروم ہے, یہ مذہب اور ذات نہیں دیکھتا. جس عمر میں ہم کالج میں ہوتے ہیں یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہماری لڑکیوں کو. اب ایک یونیورسٹی ہے, اس میں 5000 بچے پڑھ رہے ہیں, اس میں سے کل 300 مسلم مرد ہیں, 400 مسلم لڑکیاں ہیں, اور 4300 غیر مسلم ہیں. تو لڑکیوں کے پاس آپشن چننے کا غیر مسلم زیادہ ہے. وہاں ہماری پریشانی ہو رہی ہے, ہماری بچیاں غیر مسلمانوں میں جا رہی ہیں. یہ ایک المیہ ہے, یہ آج کی پریکٹیکل سچویشن ہے جو میٹروز میں, چھوٹے شہروں میں تو نہیں ہو رہا, یہاں بھی شروع ہوا. میٹروز میں یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلمانوں سے شادی کر رہی ہیں, بالخصوص ممبئی میں, کیونکہ وہاں پہ یہ آپ کے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں. کئی اپارٹمنٹس ایسے ہیں جس میں 100 فلیٹس ہیں, اس میں 60 ہندوؤں کے 40 مسلمانوں کی جو انٹر مکسنگ ہو رہی ہے. آپ اپنی جب تک بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت نہیں دیں گے کہ بیٹا آپ مسلمان ہو اور اردو زبان کو ہمیں پکڑنا پڑے گا. ہمارے ساتھ جو سب میں بڑا ظلم, اگر کسی کے مذہب کو, کسی کے تمدن کو, کسی کے سماج کو ختم کرنا ہے تو اس کے کلچر اور زبان کو چھیننا. کلچر اور زبان بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. میں بتاتا ہوں, 1947 میں پارٹیشن ہوا اسلام کے نام پہ, 71 میں علیحدہ ہو گیا, ایسٹ پاکستان بن گیا بنگلہ دیش. مذہب نے رول پلے نہیں کیا, کلچر اور زبان نے رول پلے کیا. اگر مذہب باندھ کے رکھتا تو پورا یورپ کرسچن کنٹریز ایک ہی ملک ہوتا, 21-20 عرب ممالک ایک ہی ملک ہوتا. مذہب ہے ہمارا, لیکن تمدن اور زبان بہت معنی رکھتی ہے. ہمارا پین اسلامک رول جبھی ہو سکتا ہے جب ہماری زبان ایک ہوگی. اور دوسرے, انگلش از دا لنگوا فرینکا. پیٹ پہ پتھر باندھ لو, بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیاری تعلیم دو. اب وہ زمانے تو رہی نہیں. میرے بچپن میں دیکھتا تھا اگر کوئی میٹرک 3rd ڈویژن سے پاس کرتا تھا تو گھر میں ملاد شریف پڑھائی جاتی تھی. کیا پڑھائی جاتی تھی؟ اور 98% میں دیکھو تو سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ہیں. ہمیں ایجوکیشن میں ایکسل کرنا پڑے گا. پہلے کوئی BA پاس ہو جاتا تھا یا میٹرک کر لیتا تھا, اچھا سفارشی نوکری ہوتی تھی, ریلویز میں لگ گیا اس میں. آج اگر ایک کانسٹیبل کی بھی بھرتی ہوتی ہے, 100 نوکری نکلی تو 1 لاکھ لوگ امتحان میں بیٹھتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ ہم سیلف امپلائڈ ہیں. یہ جو بے روزگاری ہوئی اس سے ہمارے سماج پہ فرق نہیں پڑا. ہم چاہے پنکچر بنانے ہی والے رہا ہوں, میں نے تو تال کٹوروں میں کہا تھا اب ہم پنکچر بنانے والے نہیں, پنکچر کرنے والے بننا پڑے گا ہمیں, سمجھے نا. اچھا ہم میں وہ ٹیلنٹ ہے. یہاں تو درزی بھی نہیں تھا ہندوستان میں, باغیچے بھی نہیں تھے, بابر نامہ پڑھیں, صرف انہوں نے 2 چیزیں پسند کی ہیں یہاں کی,
आम और बारिश का मौसम, तो इनके पास तो कुछ नहीं था। ये पनीर भी अभी 40 साल से खाने लगे, बाकी तो ये पत्ते भी खाते थे। सब कुछ हमने दिया है, हम टैलेंटेड है, समझे ना। और अपनी बात कहने में मत चुको। और ये कहना कि हम बाय चॉइस इंडियन है, हम वतन परस्त हैं, क्यों कहते हो भाई? हमारी वतन परस्ती की गवाही तो हमारे बुजुर्गों के कब्रिस्तान देना है कि बाद मरने के। आप देखें ना, पहलगाम में अटैक होता है, मस्जिदों में काली पट्टियां बांध के जुम्मे की नमाज पढ़ी गई है। सोफिया कुरैशी बयान देती है और वो शाह उसकी मजम्मत करता है, और नरेंद्र मोदी ने आज तक उसको निकाला नहीं। उसके साथ ये आलम है। आप क्या समझ रहे हो? आप खामा खा के नारे लगा के आपको वो गुड बुक्स में ले लेंगे। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जहाँ वो बेवफा सही। भाई हम वफादार हैं, डीएनए में वतन परस्ती है, क्योंकि हमारा एक इतिहास है, हमारी एक तारीख है, हमारे बुजुर्गान दीन के कब्रिस्तान है, हमारी आत्मा रहती है इस मुल्क में। हमें माजरत खा होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों माजरत खा होते हो मेरे ये समझ में नहीं आता है। हम सवे अव्वल के लोग हैं, पार्टीशन के पहले भी हम माइनॉरिटी में थे, इस किस्म की माइनॉरिटी नहीं थी, लेकिन जंग आज़ादी में सब में बड़ी शहादतें हमारी हैं माइनॉरिटी में रहते हुए। तो इस वतन को हमने खून दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने तातारियों के हमलों को रोके जब तक वो कन्वर्ट नहीं हुए थे इस्लाम में। अलाहू खान की औलाद, ये तो बाद में बुजुर्गान दीन ने कन्वर्ट किया। तो इस मुल्क पे एहसान है, अगर तातारी आ जाते तो खोपड़ियों के महल बना देते। हमने उन हमलों को रोका, और मुसलमान आने के पहले हुंस वगैरह बहुत सारे लोग आए। तो आप माजरत खा मत हो। क्या आपको कहते आप औरंगजेब की औलाद हो, बाबर की औलाद हो, आप माजरत खा क्यों होते हो? आप क्यों कहते हो नहीं भाई हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं? कहो हमारा तो ताल्लुक है भाई, हमारे कलमा गो थे। कहो ना, आप क्यों नहीं कहते हो? ऐसी क्या बात है? क्यों डरते हो भाई? कहो है, हाँ थे, हमारे दीनी भाई हैं। ये कभी आपको सर भी काटोगे नहीं मानेंगे, लेकिन हम वतन परस्त हैं, इसमें हमें को कोई साबित करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से थोड़े से यहूदी हैं दुनिया में, 1% भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कंट्रोल करके रखना है अपनी एजुकेशन और तिजारत के दम पे। अपनी इकोनॉमी को मजबूत करो, वो जब होगी ईमानदारी से काम करोगे, सूदखोरी न करोगे, ब्याज नहीं लोगे, रिस्क हलाल कमाओगे और अपने पैसों को बचा के रखोगे और उस पैसों को इल्म पर खर्च करोगे। अपनी इस्लाह हमें करनी है, मजबूत माशरा हमें बनाना है, किसी की हमें परवाह नहीं करनी है, किसी के झांसे में हमें नहीं आना है। हमारा मामला हमें खुद निपटाना है। और औकाफ का जो मामला है ये तो होना ही था, कभी लव जिहाद, कभी यूपीएससी जिहाद, ये लैंड जिहाद का हिस्सा है, जबकि लव में जिहाद नहीं, ट्रायंगल होता है, त्रिकोण होता है। तो ये सब बातें देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, माजरत खाओ, मेरी तो एनआईए ने भी इन्वेस्टिगेशन की, एटीएस नहीं की। और अलमिया ये है कि असम से लेके कन्याकुमारी, राजस्थान और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक दरगाह और खानकाहों का जाल बिछा हुआ है। मैं भी दरगाह और खानकाहों से, कलीदी दरगाह से आता हूँ, और मेरी दरगाह और खानकाहों के लोगों से लड़ाई है इस बात पे, बल्कि बागी हूँ उनका, कि तुम लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? अगर वो लोग आवाज़ उठाएं तो किसी दूसरे के आवाज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान हर कोने में किसी ना किसी मज़ार, किसी ना किसी खानका, किसी ना किसी दरगाह का मोतक़िद है, लेकिन देखने को नहीं मिलता है। अफसोस की बात है अलमी। अब ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आवाज़ उठा रहे हैं, 24 पहली बार देखा अक्रॉस द पार्टी लाइन जाके बात अपनी कर रहे हैं, लेकिन ये सब में बड़ा रोल तो उलमा और मशाइख का था। वो छोटे छोटे बेचारे आलिम दीन या मस्जिद, छोटी मस्जिदों के इमाम या छोटी खानकाहों के शेख या गद्दी नशीन, उनसे तो खैर तवक्को नहीं रख सकते, उन बेचारों का तो गुजारा भी नहीं होता है। लेकिन जो बड़े बड़ी दरगाह और खानकाहों की बड़ी मस्जिद और मदारिस के मठाधीश हैं, उनकी ज़बानें तो खुलना चाहिए ना, उनको गैरत दिलाओ आप लोग। और जैसे मोदी के अंधभक्त है ना, वैसे अपने पीर साहिब बान के अंधभक्त मत बनो, जिनके 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख मुरीद हैं। उनसे कहो कि मियाँ इन 11 साल में आपकी आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? अगर उठी भी है तो मियानी बकरी की तरह उठी है। बस मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हाँ, ये कहना चाहूँगा तमाम मुख्तलिफ पंचायतों के लोग ये हैं, सोशल मीडिया का ज़माना, आज आप व्हाट्सएप पे निकालें, कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग शरीक हों और इस जलसे को कामयाब करें। ये हमारी मीरास का मामला है भाई, ये हमारी मदारिस, ये हमारे खानका, ये हमारी दरगाहें, ये हमारे कब्रिस्तान, ये हमारी मस्जिदों का मामला है, और ये हमारी गैरत का मामला है। सब में बड़ी चीज़ होती है गैरत। हमने गैरत बेच खाई,
اگر ٹوپی سر پہ سلامت ہے تو سب سلامت ہے. بریانی سے بھی پیٹ بھرتا ہے اور چٹنی سے بھی پیٹ بھرتا ہے. بریانی کھا کے کولیسٹرول ہوتا ہے, چٹنی کھا کے کولیسٹرول نہیں ہوتا ہے. سمجھے؟ تو اور اپنے بچوں کو ڈنڈ بیٹھک لگواؤ, یہ جو جم میں جانا چھڑواؤ, وے پروٹین کھانا چھڑواؤ. میں جاتا ہوں کہتا ہوں ڈنڈ بیٹھک پہ لو, میں بھی پہلوان تھا, ڈنڈ بیٹھک پھیلتا تھا. ڈنڈ بیٹھک پہ لو, مرغی مت کھاؤ. دیکھیں ہمیں ایک مضبوط قوم چاہیے, جسمانی طور سے مضبوط چاہیے قوم, اور ذہنی طور سے بھی مضبوط چاہیے, اور اخلاقی طور سے بھی مضبوط قوم چاہیے. اور مذہب کا دامن دیکھیں, ایران ہے, ایران آج کیوں کامیاب ہے؟ اس نے ہمارا سر اونچا کیا, اس نے دو لوگوں کے دانت کھٹے کیے ہیں. وہ اسرائیل جس کو ناز تھا آئرن ڈوم پہ, اس کو اڑایا ہے. یہ ہمارے لیے فکر کی بات, فخر کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے. اینڈ وی اسٹینڈ ود پیلسٹائن اینڈ ایران. فی امان اللہ. اللہ حافظ. بہت شاندار.